حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ بھی بتا دیا کہ بہترین آدمی وہی ہوگا جو پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ خاک کسی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ نان و نفقہ کا جو اہتمام ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، اور جو زوجہ ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر اس سے مطالبہ کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے کھانے کے لیے دیں یا پہننے کے لیے دیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل چونکہ نظام تھوڑا بدل گیا ہے، ماڈرن دور آ گیا ہے، تو کچھ تو عورتیں اس طرح جاب وغیرہ کرتی ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں جو ہم نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا۔ ایک اور ایشو ہے کہ عورتیں یہ سوال بھی پوچھتی ہیں اکثر کہ کیا وہ جیب خرچ اپنے خامند سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں؟ سر جی بالکل، قرآن پاک کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، جی مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی وبما انفقوا، ہاں خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک، یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے ان کا اہل خانہ پہ خرچ کرنا ہے۔ جی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ کہیں خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک گنا اس کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے تو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہند جو زوجہ ہیں ابو سفیان کی، جی جی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر جو ہیں وہ تھوڑے سے بخیل ہیں، کنجوسی کر جاتے ہیں، گھر میں خرچ کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ان کا مال جو ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، کیا اس میں سے میں اتنا رکھ سکتی ہوں جس میں میرا نفقہ بھی ہو جائے اور میرے بچوں کا بھی ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہاں، بغیر اجازت کے بھی تو رکھ سکتی ہے۔ ایک تو ہے نا طلب کرنا، اگر خامند کا جو مال اس کے پاس ہو تو اس سے بغیر اجازت کے بھی وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے اپنے نان و نفقہ کے لیے، اپنے اولاد کے کھانے کے لیے۔ ٹھیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ ضابطہ بتا دیا، اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اور بچوں کا جو نان و نفقہ ہے وہ خامند کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب جس وقت خامند نہیں دے رہا اپنی زوجہ کو تو وہ زوجہ اس سے مطالبہ بھی کر سکتی ہے، بھائی میاں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ دو کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ دو ہستیاں، ان کے گھر میں جس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو مزدوری کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم تشریف لے جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ جس وقت اناج گھر میں پکایا جاتا ہے، پہلے وقت جس وقت پکاتے ہیں اور اسنین کریمین کی علالت کی وجہ سے نظر کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے تو مانگنے والا آ جاتا ہے، جو پکایا ہوا ہوتا ہے وہ سارا ان کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا دن آتا ہے تو پھر مانگنے والا آتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا وقت آتا ہے تو پھر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیہ کریمہ نازل فرماتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود کچھ نہیں کھاتے، اور ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کما کے لا رہے ہیں، ٹھیک، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک، اور پھر اس کو آگے دیا جا رہا ہے۔ تو شوہر جو ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ کا بندوبست کرے۔ بالکل ٹھیک۔ جو مالی طور پر جو مالی حقوق ہیں اس کے، اس میں یہی ہے نان و نفقہ کا اہتمام کرے، پھر اس کے لباس کا، اس کی رہائش کا جو اہتمام ہے اس کا کرنا خامند کے ذمہ ہے، اور لباس کے لیے بھی وہ خامند سے مطالبہ کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہو تو کھانے پینے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور سنو
میں تم سبحان سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. واہ 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 واہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بہتری کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہترین آدمی جو سب سے بہتر ہو. ہم تو اسے سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہنس کے بات کر لے, ایسے یا ہمیں کوئی ایک مرتبہ گفٹ دے دے, ہم اسے اس کی اچھائیاں گنتے رہتے ہیں, اسے اچھا سمجھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ضابطہ بھی بتا دیا کہ بہترین آدمی وہی ہوگا جو پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ خاک کسی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ نان و نفقہ کا جو اہتمام ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے, اور جو زوجہ ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر اس سے مطالبہ کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے کھانے کے لیے دیں یا پہننے کے لیے دیں. بالکل ٹھیک.